اسلامی اور جمہوری، یہ ہیں اس ریاست کے دو بنیادی جزو جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم اسلامی اور جمہوری اقدار کی محافظ ہے یا انہی بنیادوں پر کاری وار ہے جن پر ریاست قائم ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد صرف ایک جغرافیائی خطہ ارض کا حصول نہیں، بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جو اسلام کے اصولوں کی تجربہ گاہ بنے، جس کی اساس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے عدل، مشاورت، احتساب اور میرٹ پر مبنی ادوار پر ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس کلمے کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ کلی طاقت، اختیار اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ کلمہ طیبہ کے نام پر قائم ہوئی اس ریاست کا مقصد صرف عدل، مشاورت اور احتساب کی وہی روش قائم کرنا تھا جو ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے دور کا خاصہ تھی۔ لیکن آج 27ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں ایک ایسا تصور اقتدار سامنے آیا ہے جس میں فرد واحد کو تاحیات عہدہ، تاحیات مراعات، تاحیات استثناء سمیت پوری مسلح افواج اور ایٹمی کمان پر مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ نہ مدت کی کوئی حد، نہ ہی ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، بدعنوانی، سیاست میں مداخلت اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر کسی قسم کے احتساب کی گنجائش اور جواب دہی۔ گویا اختیار ایک امانت نہیں بلکہ پیدائشی حق یا خدائی اختیار بن گیا، جو اسلام کی روح سے سراسر متصادم ہے۔ اسلامی تاریخ میں طاقت اور احتساب کا ہرگز یہ معیار نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید جیسے جلیل القدر سپہ سالار، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جب حضرت عمر نے انہیں جنگ کے دوران سپہ سالاری سے معزول کیا تو انہوں نے نہ شکایت کی نہ ہی مزاحمت، بلکہ خلیفہ وقت کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ وہ جہاد اللہ کے لیے کرتے تھے، نہ کہ کسی دنیاوی لالچ یا تاحیات عہدے کے لیے۔ یہ ہے اسلام میں سپہ سالار کے کردار کا وہ معیار جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے باعث تقلید رہے گا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ آج بھی احتساب کی روشن مثال ہے۔ جب ایک خطبے میں آپ نے امیر کی اطاعت کی بات کی تو ایک صحابی نے جواباً کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنیں گے، نہ اطاعت کریں گے جب تک کہ اس امر کی وضاحت نہ ہو کہ آپ کے جسم پر 2 کپڑوں کا جوڑا ہے، جبکہ بیت المال سے ہر شخص کو ایک چادر ملی ہے، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، عبداللہ بتاؤ دوسرا کپڑا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ میرے حصے کا تھا جو میں نے والد کو دے دیا۔ تب صحابی نے کہا، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ یہ ہے وہ احتسابی جمہوریت جو اسلام نے دی، جہاں حاکم عوام کے آگے جواب دہ تھا۔ حضرت علی کا عدل دنیا کے لیے مثال بن گیا جب ان کی ذرا ایک یہودی کے پاس پائی گئی۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، قاضی نے گواہ مانگے۔ حضرت علی نے کہا، میرے بیٹے حسن اور غلام گواہ ہیں۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، جبکہ غلام کی اکیلی گواہی ناکافی ہے، لہٰذا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا گیا۔ حضرت علی نے اپنے خلاف فیصلہ کھلے دل سے قبول کیا، جسے دیکھ کر یہودی نے اسلام کی حقانیت تسلیم کر لی کہ واقعی یہی ہے وہ دین عدل جہاں حاکم بھی عدل کے تابع ہے، اور مشرف اسلام ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے وہ عدل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں نسب، رتبہ یا اختیار احتساب سے بالا تر نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ کسی انسان کو تاحیات استثناء یا مکمل معافی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے، اور یہی وہ روش ہے جو انسان کو بندگی سے خدائی کے دعوے کی طرف لے جاتی ہے۔ آج جب 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے طاقت کو خدائی استثناء کا لباس پہنایا جا رہا ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اسلام میں نہ کوئی تاحیات فیلڈ مارشل ہے، نہ کوئی تاحیات حاکم۔ اسلام میں صرف اللہ کی حاکمیت ہے، اور انسان کے لیے اقتدار اور اختیار صرف ایک مقدس امانت ہے جس پر کوئی احتساب سے بالا نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دوسرے اہم جزو جمہوریت کا، یہ ترمیم دراصل پارلیمانی جمہوریت پر ایک کاری ضرب ہے۔ جمہوریت اس اصول پر قائم ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے،
اور ان کی حکمرانی ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے جو عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک غیر منتخب شخص کو عوامی نمائندگی کے بغیر عمر بھر کے اختیارات اور تاحیات استثناء دے دیا جائے تو یہ نہ صرف آئینی توازن کو پامال کرتا ہے بلکہ جمہوریت کی اصل روح یعنی طاقت کا سرچشمہ عوام کے بھی یکسر منافی ہے۔ جمہوریت مشاورت اور عوامی رضامندی کا نام ہے، نہ کہ چند افراد کی تاحیات بادشاہت کا۔ یہ غیر آئینی ترمیم نہ صرف اسلام کے اصول عدل اور احتساب کی نفی کرتی ہے بلکہ میرٹ کی روح کو بھی پامال کرتی ہے، کیونکہ فرد واحد کو تاحیات عہدہ دینا ان اہل افسران کی حق تلفی کے مترادف ہے جو اپنی باری پر اپنے حلف کے عین مطابق ملک کی خدمت کے اصل حقدار تھے۔ یہ ترمیم اس بنیادی جمہوری اصول کو بھی رون دیتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نہ کہ کوئی غیر منتخب فرد جو عوامی احتساب اور نمائندگی سے بالاتر ہو۔ قوم کبھی بھی یہ ناجائز ترمیم تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اس غیر آئینی ترمیم کی منظوری کی صورت میں ریاست مدینہ کے قیام کا خواب فرد واحد کے ذاتی مفاد اور طاقت کی ہوس کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔